السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشل۔ آج جمعۃ المبارک ہے 13 فروری 2026 سے ابھی خاک سر آپ سے مخاطب عرض کیا تھا آپ سے کہ اب ایک ہی موضوع رہے گا جس کے اوپر گفتگو ہوگی، عمران خان صاحب کی صحت، ان کی آنکھ کو لاحق مرض اور اس کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ حکومت کب تک ایکسپرٹس بھیجے گی جیل میں؟ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ریزرو کیا فرینڈ آف دی کورٹ کی رپورٹ کے بعد، وہ فیصلہ آج کیوں نہیں وکلا کو دیا گیا؟ یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اور ایکسپرٹس بھیجنے کے بعد آگے کیا ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب کو اشفا، پیمز، بنی گالا منتقل کیا جائے گا یا انہیں بیرون ملک بھیجا جائے گا علاج کے لیے؟ یہ ہے وہ سوال جو بار بار ہم سے پوچھا جا رہا ہے اور جو زیر بحث بھی ہے۔ اس بیچ میں عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ جو غفلت ہوئی، اس کے اوپر پی ٹی آئی سراپا احتجاج بھی ہے۔ شفیع جان کا گریبان پھاڑ دیا گیا، سہیل آفریدی بڑا سیخ پا ہوئے پنجاب پولیس کے اوپر، کہا کہ یہ گنڈے بھرتی کی ہیں۔ اقبال آفریدی تو باقاعدہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ ان کی ہاتھم پائی ہوئی، اس کے ویژولز بھی آپ نے دیکھے۔ رانا ثناءاللہ چکزئی صاحب کی انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ محمد علی درانی صاحب نے ایک فارمولہ دیا ہے، خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں جی کچھ لو کچھ دو۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اور نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو بیرون ملک یعنی یو اے ای ان کے نزدیک بھجوانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں ایک نیا فارمولہ بھی آ گیا ہے، وہ ہے 3 سالہ قومی حکومت، اور یہ سہیل وڑائچ صاحب نے آج ایک کالم لکھا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا پی ٹی آئی اس قومی حکومت کا حصہ ہوگی؟ یہ معاملہ جس پہ آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے سب سے بنیادی بات، ذرا دھیان سے میرے ساتھ ویلاگ میں رہیے گا، کچھ خبریں آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں کہ صرف خان صاحب ہی کو علاج کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ بھی اطلاع ہے کہ بشرا بیگم کو بھی علاج معالجے کی غرض سے منتقل کیا جا سکتا ہے کسی سب جیل میں، کسی ہاسپٹل میں۔ یہ نقطہ میں آج آپ کو دے رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کے گرد معاملہ آگے جائے گا۔ سب سے پہلی بات جو بنیادی ہے، میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں جو دن کے وقت کیا تھا تو آپ سے عرض کی تھی، ایک صاحب ہیں ڈاکٹر خرم مرزا، یہ اڈیالہ گئے تھے، ملاقات ان کی خان صاحب سے نہیں ہو سکی تھی۔ یہ حمیل لطیف میں پاکستان کے چوٹی کے ریٹنا اسپیشلسٹ ہیں، آنکھ کا جو مرض ہے اس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ تو جو خبر میں نے کل دوپہر آپ کو ویلاگ میں دی کہ ڈاکٹر خرم مرزا نے کس تشویش کا اظہار کیا یا کون سا نسخہ تجویز کیا، کن ڈاکٹرز کے نام لیے، اس کی تصدیق ایسے ہوئی کہ کل رات پھر میں نے دیکھا کہ ایک ٹی وی شو میں، دنیا ٹی وی میں 10 بجے ڈاکٹر خرم مرزا مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ مخاطب تھے، اور وہ من وہی گفتگو کر رہے تھے جو میرے پاس اطلاع پہنچی تھی۔ انڈائریکٹلی میری ان سے گفتگو ہوئی تھی کسی اور ریفرنس سے، تو تصدیق ہوئی تھی کہ اگر 85% آنکھ کی بینائی چلی جائے اس بیماری میں، سی آر وی او میں، تو تکلیف دہ امر ہو سکتا ہے، بینائی ختم ہو سکتی ہے، آنکھ نکال لی جا سکتی ہے۔ جب وہ کہہ رہے تھے، شفیع جان ساتھ بیٹھے تھے، ان کے اندر جذبات میں، گفتگو میں، لب و لہجے میں ایک بڑا تعصب تھا، ایک بڑا غم تھا جب یہ گفتگو ڈاکٹر خرم مرزا کر رہے تھے۔ چونکہ کل خرم مرزا صاحب کو میں نے حوالہ دیا تو اس کی تصدیق ہوئی، تو میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ خرم مرزا صاحب گئے تھے وہاں ملنے ڈاکٹرز کی ریکویسٹ پر، لیکن ان کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہو سکی تھی کوئی کئی ہفتے پہلے۔ انہوں نے البتہ جب وہ اندر نہیں جا سکے تو انہوں نے کئی ایک ریٹنا اسپیشلسٹ کے نام دیے تھے کہ ان سے رابطہ کر لیں، خان صاحب کو یہ بیماری ہے تو ان سے رابطہ کریں، اس میں کیئر بہت ضروری ہے، جلد سے جلد علاج ضروری ہے، تاخیر ہوگی تو مسئلہ گڑبڑ ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر میں نے جو تفصیل دیکھی، جو رپورٹ آئی اس کے مطابق تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ ریٹنا سوج جاتا ہے، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ وینز سوج جاتی ہے، ملٹیپل وینز بنتی ہیں، آنکھ لال ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اور آنکھ نکالنی بھی پڑ سکتی ہے، بینائی بھی ختم ہو سکتی ہے اگر اکتوبر سے آنورڈ یہ معاملہ ہوا ہے۔ وہ جو نام ڈاکٹر خرم مرزا صاحب نے کچھ سجیسٹ کیے، میرے خیال میں وہ ڈاکٹر عامر ریحان ہیں اشفا کے، ڈاکٹر قاسم لطیف ہیں لاہور سے، ڈاکٹر مظہر اسحاق ہیں پنڈی سے، اور انہوں نے اے ایف آئی سی کے بھی کچھ ڈاکٹرز کے نام تجویز کیے تھے تب بھی، اور اب بھی جو ان کے جاننے والے ان کو وہ یہ نام تجویز کرتے ہیں کہ اگر اب بھی علاج کروانا ہو تو یہ وہ لوگ ہیں وہاں پنڈی اسلام آباد جن سے علاج کروایا جا سکتا ہے۔ میری اطلاع کہ جو فیصلہ ریزرو ہوا سپریم کورٹ نے ابھی تک نہیں دیا، ایک غالب امکان ہے، ایک خیال ہے کہ یہ طے کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو اب علاج کے لیے منتقل کہاں کرنا ہے۔ اشفا کا بار بار نام آ رہا ہے، ہاسپٹل ہے، اس کے بھی سربراہ جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، راحت صاحب ان کا نام ہے۔ پیمس سے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، یا پھر کسی شوکت خانم کا نام بھی لیا جا رہا ہے، یا بنی گالا کو سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن یہ اب طے ہو چکا ہے، میں آپ کو اطلاع بھی دے رہا ہوں، خبر بھی ہے کہ اب ان کو شفٹ کرنا پڑے گا علاج معالجے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، طارق فضل چوہدری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب جہاں چاہیں گے علاج کروانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ رانا ثناء نے یہ بھی کہا جس ڈاکٹر سے چاہیں گے چیک اپ کروانا ہم کروائیں گے، اور پی ٹی آئی جو پٹیشن فائل کرے گی، چاہے شفا ہاسپٹل کی کرے، چاہے بنی گالا کی کرے، یا ملک سے باہر لے جانے کی بات کرے، اس پر سپریم کورٹ پھر جو حکم صادر فرمائے گی ہم اس پہ عمل کرنے کو تیار ہیں۔ یہ رانا ثناءاللہ کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ مجھے
بیرسٹر عقیل نے پہلے دن ہی بتا دیا تھا آن ریکارڈ شو میں کہ اگر سپریم کورٹ نے جو بھی ایکسپرٹس کی روشنی میں رپورٹ دی ہم اس پہ عمل درآمد کرانے پر مجبور ہوں گے، اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ اب غفلت اپنی جگہ ایک اہم نقطہ ہے، غفلت برتی گئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب چاہ کیا رہا ہے سسٹم، ہو کیا رہا ہے، مزید بگاڑ پیدا نہ ہو، صورتحال مزید بگاڑ سے بچ جائے، اس لیے یہ اب مان رہے ہیں کہ عدالت بیچ میں پڑے، وہ حکم جاری کرے اور علاج معالجہ ان کا یقینی بنایا جائے۔ اور اس کا جو پیرلل سیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی اے کے پاس بھی 3 آپشنز تھیں۔ اب میں تجزیاتی گفتگو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ایک یہ تھا کے پی کو پورے کو بند کرنا، اسمبلیوں سے استعفے دینا، اسلام آباد کی جانب مارچ کرنا۔ تو ان تینوں جو انتہا کے فیصلے ہیں ان کے اوپر جانے کی بجائے پارلیمان کے باہر آج ایم پی ایز ایم این ایز نے احتجاج کیا، اچکزئی اور انس نا کے بیچ رابطہ بھی ہوا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ شفیع جان کا گریبان تک پھاڑ دیا گیا، معاون خصوصی ہیں، پولیس نے ایک ممبر کابینہ جو ہے اس کے اوپر اس کا گریبان پھاڑ دیا، سہیل آفریدی برہم ہوئے، کہا کہ یہ گنڈے پالے ہیں پنجاب پولیس نے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ خاتون بھی ہیں ساتھ، کوئی شاید کے پی سے ہیں، ان کے بالوں سے کھینچا گیا پولیس کی جانب سے۔ اقبال آفریدی وہ پارلیمان کے آس پاس موجود تھے، گوشے میں آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے، پولیس نے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پھر لپٹ پڑے، جھپٹ پڑے، ان نے کھری کھری سنائی پولیس کو۔ تو جو ڈیوائیڈر ہے، کیونکہ داخلی خارجی راستے بند کر دیے تھے، وہاں بیٹھ کے احتجاج کر رہے تھے، یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں خان صاحب کو فوراً شفٹ کیا جائے، یہ اچکزئی صاحب کا خطاب ہے، فوراً شفٹ کیا جائے، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ لیکن یہ افسوسناک ہے کہ شفیع جان ہوں یا دیگر ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی، یہ قابل مذمت ہے، قابل گرفت ہے، افسوسناک رویے ہیں۔ ایک جانب فیصلہ سازوں کی اپروچ اب یہ ہے کہ جتنا یہ کھلواڑ ہو چکا مزید بگاڑ نہ ہو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں اقتصادی صورتحال پہ مسائل ہیں پاکستان کو، دہشت گردی کی تازہ ویو آئی ہے، اس سے بڑا متاثر ہوا ہے پاکستان، انٹرنیشنلی جو دباؤ بڑھ سکتا ہے اس سے بڑا متاثر ہو سکتا ہے پاکستان۔ تو بگاڑ مزید پیدا نہ کرنا اب خود حکومت کی سسٹم کی مجبوری ہے۔ اس میں اگر خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے اور اگر پی ٹی اے نے کوئی سخت فیصلہ نہیں اٹھایا تو یہ سب اسی اسکیم کا حصہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، کہ بگاڑ نہ پیدا کیا جائے، فوری طور پر خان صاحب کا علاج کرایا جائے، انہیں کہیں اور منتقل کیا جائے۔ منتقل تو وہ ہو رہے ہیں 100%۔ حکومت کی کوشش کیا ہے یہ اطلاع بھی سن لیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی باہر بھی جانا پڑے تو ہم ان کو بھیجنے کو تیار ہیں، یہ ایویں نہیں کہہ رہے۔ اس کی بڑی بنیادی اور سادہ سی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ یہ باہر چلے جائیں تو ایٹ لیسٹ وہ حساب برابر ہو جائے گا جو ہم پہ الزام آتا ہے کہ میاں صاحب بھی باہر گئے تھے علاج کروانے کے لیے، تو وہ داغ ہمارا شاید دھل جائے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور دلچسپ نقطہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ حکومت تو شاید چاہے کہ خان صاحب باہر جائیں تاکہ ان کے پاس بھی یہ موقف آئے کہ دیکھیں جی خان صاحب بھی تو جیل کے بعد علاج کروانے باہر چلے گئے۔ ایک تو خان صاحب باہر نہیں جائیں گے، میری جو اطلاع ہے ابھی تک، اللہ ان کو صحت دے، تمام سیاسی رہنما، تمام جو لوگ بیمار ہیں ان کو اللہ صحت دے، ایک تو وہ نہیں جانا چاہیں گے۔ دوسرا، اگر جانا مجبوری ہوا بھی علاج معالجے کی غرض سے تو اس میں سسٹم کو بڑے ifs اینڈ بٹس کا چیلنج ہوگا۔ اگر وہ باہر جاتے ہیں تو وہ میاں صاحب کی طرح ظاہری بات ہے خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، واک تو نہیں کریں گے، ریسٹورنٹس میں نظر تو نہیں آئیں گے، علاج معالجہ کرتے ہوئے دکھائی تو نہیں دیں گے۔ ظاہری بات ہے انٹرنیشنل میڈیا جو بہت بڑا ان کا کراؤڈ ہے، جو بہت بڑے ان کے رابطہ کار ہیں، وہ یوٹیوب پہ بیٹھیں گے، چینلز پہ بیٹھیں گے اور جو بیتی ہے ان کے اوپر وہ بیان کریں گے دس پہ اور دیٹ پہ، وہ بڑا پرابلم کر سکتا ہے پھر بین الاقوامی منظرنامے کے لیے۔ تو سسٹم نہیں چاہے گا وہ باہر جائیں، یہاں ہی علاج ہو جائے۔ حکومت البتہ چاہے گی کہ وہ باہر جائیں تاکہ ان کا داغ دھلے۔ منیف فاروق صاحب کو میں نے دیکھا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ باہر جاتے ہیں پھر حکومت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا کیونکہ پھر ان سے چیزیں سنبھلیں گی نہیں۔ تو یہ ہے اس نقطۂ نظر کا خلاصہ۔ میں ذرا آگے جانا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، 2 چیزیں میں نے ڈسکس کرنی ہیں۔ جیسے ہی خان صاحب کا علاج معالجہ شروع ہوگا تو عین ممکن ہے بشرا بیگم کو بھی علاج معالجے کی غرض سے منتقل کیا جائے اور یہاں سے صورتحال پھر کہیں اور آگے جائے گی۔ فی الحال تو محسن نقوی نے کہا اسلام آباد کی جیل بن رہی ہے، 2 ماہ میں تیار ہو جائے گی، خان صاحب کو وہاں منتقل کیا جائے گا، لیکن فی الحال کسی اور جیل منتقل کرنے کی بجائے آشفا، بنی گالہ، شوکت خانم یا کسی اور جگہ جو سپریم کورٹ ان 3-4 چیزوں میں سے نام لے گی جہاں ان کو منتقل کیا جائے گا علاج معالجے کی صورت میں۔ اب میں آپ سے 2 چیزیں اور ڈسکس کرنے لگا ہوں جن کا تعلق ہے محمد علی درانی کی گفتگو سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حالیہ دنوں آصف علی زرداری ملک سے باہر گئے، یو اے گئے اہل خانہ کے ساتھ، دراصل وہ اور میاں نواز شریف سیاسی مفاہمت کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں جس کے اثرات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یو اے بھجوانے میں ہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ یو اے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ رانا ثنا از ون امپورٹنٹ کریکٹر، یہ تقریباً ہم رانا ثنا کی بات ہم بھی کر چکے ہیں۔ درانی صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو بی بی کی برسی ہوئی اس میں زرداری صاحب سے کہا تھا بلاول نے کہ وہ مفاہمت کے لیے کردار ادا کریں، جس کے بعد زرداری صاحب خاموشی سے یہ کردار ادا کر رہے ہیں
اور دوسری جانب نواز شریف اپوزیشن کو اپنے ساتھ انگیج کر کے مفاہمت کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ اچھا صاحب کے روابط کے حوالے سے میں ویلاگز میں گفتگو کر چکا ہوں، وہ روابط ہیں، اسی لیے آج بھی رانا ثناء اللہ سے رابطہ ہوا، اور اب ان سیاستدانوں کے ذمے یہ ہے کہ یہاں سے مزید بگاڑ پیدا نہ ہو۔ عوامی جذبات جو ہیں وہ برہم ہیں، صحت کو لاحق خطرات ہیں، اب حکومت سیاسی جماعتیں افورڈ نہیں کر پائیں گی کہ یہاں سے مزید بگاڑ ہو۔ اس بگاڑ سے بچنے کے لیے بیچ کی راہ کیا نکلتی ہے، پی ٹی آئی خان صاحب کہاں مطمئن ہوتے ہیں، یہ اہم ترین نکات ہوں گے۔ باہر جانا نہ جانا ابھی دور کی کہانی ہے، فی الحال انہیں اسپتال منتقل کرنا ہے اور لازم کرنا ہے۔ میں جو زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی اس کا بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن جو مارکیٹ میں نیا مال آیا ذرا وہ پہلے بیان کر لیں۔ بڑا صاحب آپ کو پتہ ہے ہر مہینے ایک آدھی ایسی تحریر پیش کرتے ہیں جو ملک میں زیر بحث آتی ہے اور تفصیل سے آتی ہے۔ دیکھیے وہ اپنے آج کے کالم میں بڑائے صاحب نے تو کہا حکومت کہیں نہیں جا رہی، شہباز شریف صاحب ہیرا ہیں، سونا ہے، ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے لاجواب ہیں، یہ آگے چلیں گے، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے اصل خبر بیچ میں دے دی۔ خبر یہ انہوں نے دی کہ اگر سیاسی قیامت کبھی ناگزیر ہوئی تو پھر 3 سالہ قومی حکومت آنے کا امکان ہے، جس میں تحریک انصاف سمیت ملک کی سب بڑی پارٹیاں شریک ہوں گی۔ اس قومی حکومت کو نگران حکومت کا متبادل سمجھ لیں، لیکن یہ عبوری نہیں، لمبی یا پائیدار حکومت ہوگی، یہ 3 سال چلے گی اور ایسی دورس اصلاحات نافذ کرے گی کہ ملک ترقی کی راہ پر چل دوڑے گا۔ اس حوالے سے آنے والی ترامیم میں تبدیلیاں شامل کرنے پر غور و خوض جاری ہے۔ شبھ بولنا چاہیے، فی الحال شہباز حکومت کو خطرہ نہیں، لیکن جب کبھی اس کا وقت ختم ہوگا، سال یا 2 سال بعد، تو پھر قومی حکومت آئے گی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ شہباز شریف اپنے ٹیلنٹ سے سیاسی قیامت کو کتنی دور لے جا سکتے ہیں۔ یہ خبر نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ قومی حکومت کا جو مطالبہ ہے یہ تو اچکزئی صاحب بھی کرتے رہے ہیں۔ اچکزئی صاحب جب لاہور آئے تھے، جس کے بارے میں ہم نے ویلاگز بھی کیے، ان سے ملاقات کا احوال بھی بیان کیا، کالم بھی لکھے، قومی حکومت کا مطالبہ تو اچکزئی صاحب بھی کرتے رہے ہیں۔ جب ان سے ہماری آخری نشست لاہور میں ہوئی تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ حل کیا ہے، تو انہوں نے کہا حل یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں، قومی حکومت بنائیں، نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات کریں، الیکشن کی ٹائم لائن دی جائے۔ تو یہ اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر قومی حکومت سسٹم بنانے پہ سوچ رہا ہے تو اچکزئی صاحب یا اپوزیشن کی تو اس کو حمایت حاصل ہے۔ پرابلم کس کے لیے؟ پرابلم پھر نون اور پیپلز پارٹی کے لیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، میں آتا ہوں اس موضوع پہ، زرداری صاحب میاں صاحب کی جو حالیہ ملاقات ہوئی شہباز شریف کی، اس میں زرداری صاحب کے جو ویژول جاری کیے گئے ہیں وہ ایک انکمفرٹیبل باڈی لینگویج ہے، غصے میں یا کوئی شکایت پر مبنی ان کا رویہ اس میں دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال وڑائے صاحب کہتے ہیں تحریک انصاف جو ہے قومی حکومت وہ پائیدار اور لمبی نہیں چاہے گی، بلکہ فوری چاہے گی کہ بنے اور کچھ عرصے میں الیکشن کروائے، لیکن پالیسی ساز یہ چاہیں گے کہ یہ 3 ساڑھے 3 سال تک چلے، جس میں اصلاحات ہم نافذ کر سکیں۔ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ قومی حکومت کی یہ سوچ نئی نہیں، یہ 2024 کے الیکشن کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس سوچ میں اس وقت کی تحریک انصاف رضامندی واضح طور پر دینے سے قاصر تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اب اگر یہ قومی حکومت بنے تو یہ 3 سال کے لیے نہیں بلکہ 5 سال کے لیے آ جائے۔ ایک بات پتھر پر لکیر ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے قومی حکومت بنے گی، سہیل وڑائے صاحب، اور اگر قومی حکومت نہیں بنتی اور اصلاحاتی ایجنڈے کو بروئے کار نہیں لایا جاتا تو الیکشن ہونے کا بھی امکان نہیں ہے۔ میں ان سے یہاں اتفاق کرتا ہوں۔ ایک تو میں نے اچکزئی صاحب کا حوالہ دیا، اور دوسرا جو چیلنجز درپیش ہیں، کیونکہ دیکھیے جو متبادل بیانیہ ہے اس کی صورتحال ہے کیا، اکانومی کی صورتحال ہے کیا، دہشت گردی کا چیلنج ہے، انٹرنیشنلی کئی اہم فیصلے لینے ہیں، تو ایک قومی اتفاقی رائے کے لیے قومی حکومت ہی واحد آپشن بنتی ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے جو قانون دان نقطہ اٹھاتے ہیں کہ قومی حکومت کا آئین میں گنجائش نہیں ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے، ایک حکومت ہوتی ہے، تو قومی حکومت کا فارمولہ آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو عین ممکن ہے یہ جو ترامیم آنے والی ہیں 28ویں، جس میں کئی کام ہونے ہیں، اس میں کچھ اس کی جگاڑ بندی کا انتظام بھی کر دیا جائے اگر یہ واقعی فارمولہ مقصود ہے۔ میری اطلاع میں تو میں وڑائے صاحب کے تجزیے سے متفق ہوں، جب بھی کچھ ایسا ہوا وہ قومی حکومت کی صورت میں ہوگا اور پھر جا کے کہیں الیکشن ہوں گے، وگرنہ یہ جب تک حکومت چل رہی ہے چلتی رہے گی۔ اس بیچ میں زرداری صاحب اور جو شہباز صاحب کی ملاقات ہے، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی یقیناً، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب اور شہباز صاحب بیٹھے ہیں۔ شہباز صاحب کے پاس اسحاق ڈار صاحب ہیں اور اعظم نذیر تاڑڑ صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اس دوسری جانب شہری رحمان صاحب ہیں، پرویز اشرف صاحب اور دیگر رہنما پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو باڈی لینگویج زرداری صاحب کی وہ قدرے نالاں قسم کی تاثر دے رہی ہے، جو بدن بولی ان کی وہ روایتی طور پر مسکراہٹیں جیسے وہ ان کے چہرے پہ ہوتی ہیں، ہنستا کھیلتا چہرہ، کیمرے کے لیے جو فوٹیج بنتی ہے، لیکن اس کیمرے کے لیے بنی فوٹیج میں بھی وہ باڈی لینگویج میں تلخی نظر آ رہی ہے۔
تو کئی لوگوں سے میں نے سنا، خبر بھی آئی کہ کشیدگی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ. تو میں آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں 3-4 نکات کے اوپر. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کے اوپر جو وزراء نے وقت سے پہلے ہی بات کرنا شروع کر دی ہے، اس سے پیپلز پارٹی کو کچھ مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آرڈیننس آ گیا تھا، جو میرا خیال ہے اقتصادی امور سے، اکنامک زون سے متعلق کوئی آرڈیننس تھا جو ریسنٹلی ابھی آیا. تو جی اکنامک زون کے حوالے سے، تو وہ صدر کے دستخطوں کے بغیر جاری کر دیا گیا تھا، جس پہ خاصی تشویش کا اظہار کیا پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب نے. سندھ میں جو مداخلت ہے اہم لوگوں کی، وہ مداخلت بھی ان کو پسند نہیں آ رہی. یہ اگر آپ فوٹیج دیکھیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں زرداری صاحب آپ کو قدرے نالا اور خفا سے دکھائی دے رہے ہیں. نظر آ گئی جی فوٹیج؟ اب تک آ گئی ہے؟ چلنے دیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو. ٹھیک ہے، شکریہ. بھارت یہ جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک میں نے بتایا کہ لیجسلیشن کے اوپر ان کو شکایات ہیں کہ ہم سے کنسلٹیشن نہیں کی جاتی. دوسرا، سندھ میں جو مداخلت ہے اس کے اوپر تحفظات ہیں. تیسرا، زرداری صاحب کو ود ان پیپلز پارٹی دباؤ کا سامنا بھی ہے کہ ہم مفت کی بدنامی کیوں اپنے ذمہ لے رہے ہیں. اور بجٹ بھی آنے والا، ظاہری بات ہے چند ماہ بعد، تو کچھ لین دین کے حساب تب ہوتے ہیں. میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ جو غازہ والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ایسا فیصلہ نہ لے لیجئے گا جو بعد میں اس کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو. تو یہ 3-4 معاملہ جس کے اوپر زرداری صاحب پھر کھل کے بولے ہیں، تحفظات کا اظہار کیا ہے. شہباز شریف صاحب قدرے سب میں سے انداز میں ان کی گفتگو سنتے رہے. تو حکومت کو یہ چیلنج بھی ساتھ ساتھ رہے گا مسلسل پیپلز پارٹی کا. اس لیے میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ اب یہ جو تلخیاں تھیں یا بگاڑ تھا اس کو اب مزید نہیں پھیلا سکیں گے. مزید پھیلانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت خان کی جو بیماری ہے، خان کی جو صحت ہے، اس کے ساتھ جو بڑھتی غفلت ہے، وہ اس سے عوام الناس یا صحافی یا دنیا یا خبر کی دنیا اس سے غافل نہیں رہ سکتی. موضوع وہی رہے گا. کیوں نہیں شفٹ کیا ادارہ؟ عدالت نے کیوں نہیں ابھی تک فیصلہ دیا؟ ایکسپرٹس کہاں رہ گئے ہیں؟ غفلت کس سے ہوئی؟ سپرنٹینڈنٹ کا کیا قصور تھا؟ یہ ساری چیزیں. ہاں، سلمان صفدر کے اوپر بھی اعتراض ہو رہا ہے. سلمان صفدر کے اوپر اعتراض بڑا بنیادی نوعیت کا ہے کہ جب وہ وہاں گئے اور رپورٹ جو انہوں نے لکھی ہے 7 صفحات کی، اس میں وہ کہتے ہیں دن میں 2-3 بار عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کرتے ہیں ڈاکٹر جو جیل میں ہوتے ہیں. تو لوگ تو یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی اگر آپ گئے ہیں وہاں پہ سلمان صفدر صاحب، تو وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے ملاقات کروائیں، وہ ریکارڈ دکھائے ہمیں جس میں 2-3 دفعہ طبی معائنہ ہوتا ہے. اگر 2-3 دفعہ طبی معائنہ ہوتا ہے اس کا ریکارڈ بنتا ہے، اور اگر ریکارڈ بنتا ہے تو ریکارڈ میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ آنکھ کا مسئلہ کب سے شروع ہوا، کیا دوائی دی گئی، کیا دوائی نہیں دی گئی. یہ بڑا ریلیونٹ اعتراض ہے جو سلمان صفدر کے اوپر اٹھ رہا ہے. میں یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری کا ذکر بھی کروں گا. آپ کو یاد ہے جب میاں صاحب بیمار ہوئے تھے، بلاول صاحب جیل میں انہیں ملے تھے جا کے، تو بلاول صاحب نے گفتگو کی تھی میڈیا میں. مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ دل کا مرض ہے میاں صاحب کو، بڑے بیمار لگ رہے ہیں، اور میں ان سے مل کے آؤں، میاں صاحب بیمار لگ رہا تھا، یہ ان کا سینٹینس آج بھی مجھے یاد ہے. تو ان کو بہترین علاج دیا جائے، ان کو علاج معالجہ پورا پراپر دیا جائے. تو مجھے انتظار ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب عمران خان صاحب کی رپورٹ دیکھنے کے بعد ایسا بیان کب دیتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.